پاکستان میں سیاسی بحث پر جذبات، خاص طور پر غصیلے اور اشتعال انگیز جذبات غالب رہتے ہیں۔ ملک میں ہوں یا بیرون ملک، پاکستانی ہمہ وقت حقیقی یا فرضی ناانصافیوں، دنیا کی اہم طاقتوں کے رویے اور اپنی بے چارگی پر غصے سے آگ بگولا رہتے ہیں۔ آج کل وہ انتخابات کے التوا، اپنے پسندیدہ لیڈر کی گرفتاری، ناپسندیدہ لیڈر کی جیل سے رہائی، اپنے مذہب اور مذہبی جذبات کی دوسروں کے ہاتھوں بے توقیری، یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے اپنے مذہبی جذبات کے اظہار پر مشتعل ہیں۔ بے روزگاری، اشیاء صرف کی گرانی اور اپنے ملک کی کرنسی کی قدر میں گراوٹ پر بھی پاکستانی تلملائے دکھائی دیتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو مشتعل رکھنا کچھ سیاسی رہنماؤں کی ترجیحی حکمت عملی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں غلط معلومات اور من گھڑت خبروں سے عوام کے غصے کی حقیقی وجوہات پر تیل چھڑکا جا سکتا ہے۔ غصہ ایک فطری اور قابل فہم جذبہ ہے، لیکن یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معوف کر دیتا ہے۔ غصے سے ہمہ وقت مغلوب شخص اکثر دوستوں کو کھو دیتا ہے، اس سے خاندان والے گریز کرتے ہیں اور وہ بمشکل ہی کام درست طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو پھر سوشل میڈیا پر جس قوم کو مستقل طور پر غصے اور اشتعال کی حالت میں رکھا جائے، وہ اپنے مسائل پر کس طرح قابو پا سکتی ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ غصہ اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو موجودہ نظام کو اٹھا کر پھینک دینے اور انقلاب لانے کی تحریک دیتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں چند ایک ہی انقلاب آئے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ 1879 کے انقلاب فرانس کے نتیجے میں بے انتہا تشدد اور افراتفری دیکھنے میں آئی۔ 1917 میں روسی انقلاب اشتراکیوں کے ظلم و جبر کا گواہ بنا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے ذریعے شاہ ایران اور ان کی خفیہ پولیس سے تو جان چھڑا لی گئی، لیکن اس کی جگہ ملائیت اور گروہی اجارہ داری نے لے لی۔ قوموں کے لیے آگے بڑھنے کا بہتر راستہ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مفاد کا ٹھنڈے دل سے غیر جذباتی جائزہ لیں۔ وہ جان سکتی ہیں کہ ان کا مفاد کس سے وابستہ ہے اور پھر وہ اس سوچ کے مطابق معروضی تبدیلیاں کر سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا کرنا آسان نہیں۔ شعلہ بیان خطیب اکثر جذباتی اچھال پیدا کر کے معقول پالیسی سفارشات کا دھڑن تختہ کر دیتے ہیں۔ محروم اور پسماندہ طبقات کو معروضی استدلال کی بجائے جذباتیت زیادہ بھاتی ہے۔ آزادی کے فوراً بعد بانیان پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ملک کی فوجی اور اقتصادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سر جنگ میں مغرب کا ساتھ دینا بہتر ہوگا۔ اس دوران قومی جذبات کا جھکاؤ اسلام کی عالمگیر تحریک کی طرف تھا۔ مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ 1947 کے بعد سے ایسے جذبات نے پاکستان کو یرغمال بنائے رکھا ہے، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم حسین شہید سروردی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کے اتحاد سے پاکستان کی سیکیورٹی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اس پاکستانیوں کو بھارت کے ساتھ محاذ رائی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد زیادہ تر پاکستانی رہنماؤں نے عسکریت پسندی اور جنگی جنون کے حق میں عوامی جذبات سے کھیلنے کی پالیسی جاری رکھی، حالانکہ اس سے قومی سلامتی یا خوشحالی کے فروغ میں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 1000 سال تک جنگ کرنے یا عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے نعرے لگا کر عوام سے داد و تحسین حاصل کرنا اور یہ دعوے کرنا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے بہت آسان ہے، لیکن اس شخص کا ہم زبان کون ہوگا یا اس کے نعرے کون لگائے گا جو سوچ رہا ہو کہ ہمارے پاس چند دنوں کے لیے لڑنے کے ہتھیار یا وسائل ہیں؟ ایک پاکستانی شہر میں گھڑ سواروں کی ویڈیوز جو فلسطینی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں یا غزہ والوں کے ساتھ مل کر لڑنے کا وعدہ کر رہے ہیں، بشرطے کہ حکومت انہیں وہاں جانے کی اجازت دے دے، کا مقصد محض سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ فارورڈز اور شیئر حاصل کرنا ہے۔ بہت کم لوگ متوازن تجزیہ سننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز فارورڈ کرنے والوں میں سے کوئی بھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتا کہ مالاکنڈ سے گھڑ سوار غزہ تک کیسے پہنچیں گے، نیز وہ جدید ہتھیاروں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان بلا شبہ وہ واحد ملک نہیں جہاں قومی مفاد کے لیے معروضی تجزیہ اور غیر جذباتی نتائج پر جذباتی نعروں کو ترجیح دی جاتی ہو۔ 2015 میں یونان نے لیکسس سوپرس کو جرمنی کے خلاف اس وقت جارحانہ بیانات دینے پر وزیر اعظم منتخب کیا جب ملک کو قرضوں کے بحران سے نکلنے کے لیے جرمنی کے تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جذباتی طور پر دلیرانہ موقف اختیار کرنے پر سپراس کی مقبولیت بڑھی، لیکن یونان میں بینک ڈپازٹس گر گئے، جس سے ملک کے معاشی بحران میں مزید اضافہ ہوا۔ بالآخر سپراس کی قیادت میں حکومت کو انتہائی کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل کرنا پڑا جن کی سپراس نے انتخابات میں مخالفت کی تھی۔ اس طرح کے جذبات پر مبنی فیصلہ سازی کا موازنہ مشرقی ایشیائی ممالک بشمول چین اور جنوبی کوریا کے طرز عمل سے کریں۔ برسوں تک امریکہ کو عالمی سامراج کا گڑھ قرار دینے کے بعد چینی کمیونسٹ پارٹی کو اپنی معیشت کو جدید بنانے کے لیے 1979 سے 2016 تک امریکیوں کے ساتھ شراکت داری میں کوئی عار نہ تھا۔ جنوبی کوریا نے امریکہ کے ساتھ محاذ رائی سے گریز اور سابقہ دشمن جاپان کے ساتھ تعاون کر کے 1950 سے اب تک صرف 15 بلین امریکی ڈالر کی مجموعی امداد کے ساتھ خود کفیل معیشت قائم کر لی۔ پاکستان کو اسی عرصے کے دوران 2 طرفہ امریکی امداد کی مد میں 40 بلین ڈالر موصول ہوئے، لیکن یہاں مالی امداد کو محصولات بڑھانے کا متبادل سمجھ لیا گیا۔ اس دوران جنگ اور جہاد کے نعروں کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری کا سلسلہ رک چکا ہے۔